نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے بعد اس کے میری وفات کے بعد کہ وہ مٹ چکی ہو تو یقیناً اسے اجر ملے گا جتنا کہ اس سنت پہ عمل کرنے والوں کو اجر ملے گا ان کے اجر میں کمی کیے بغیر۔ اور جو شخص کسی بدعت کو گمراہ کن بدعت کو ایجاد کرے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو تو اس شخص کو گناہ ملے گا انہی لوگوں کی بقدر جو اس بدعت پہ عمل کریں گے کہ ان کے گناہ میں کمی کیے بغیر۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی حالت بیان فرمائی ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو کسی سنت کو زندہ کرنے کی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس سنت کو معاشرے کے اندر پھیلانے کا، متعارف کروانے کا سبب بنتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ ایسی سنت پہ دنیا میں جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے تو ان کو تو اجر ملے گا، لیکن اس سنت کو زندہ کرنے والے انسان کو سب کی بقدر اجر ملے گا۔ سنت پہ عمل کرنے والوں کو تو ایک سنت کا اجر ملے گا، لیکن جس شخص نے اس سنت کو زندہ کرنے کی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، عوام میں اس سنت کو متعارف کروایا ہے تو اس انسان کو سارے لوگوں کی بقدر اجر ملے گا۔ گویا کہ اگر عمل کرنے والے 50,000 ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی سنت پہ عمل کا اجر ملے گا تو زندہ کرنے والوں کو سب 50,000 کی بقدر اجر ملے گا۔ اور مقابلے میں اگر کسی شخص نے کوئی بدعت ایجاد کر دی، ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور تابعین سے ثابت نہ ہو، اسے دین سمجھ کے کیا جائے تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو ایسا کام کسی شخص نے ایجاد کر دیا جسے بدعت کہا جاتا ہے، تو جب تک لوگ اس بدعت پہ عمل کریں گے ان کو تو گناہ ملے گا بدعت کی وجہ سے، یہ بدعت جاری کرنے والے کو سب کی بقدر گناہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دین صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے ہٹ کے کسی اور چیز کا نام دین نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ محبوب کوئی طریقہ، کوئی ادا نہیں ہے۔ معاشرے کو جو عمل جتنا چاہے پسند ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ پسند نہیں ہے۔ معاشرے کو کوئی طریقہ جتنا چاہے محبوب ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں محبوب صرف اپنے نبی کا عمل ہے، اپنے نبی کی سنت۔ جو اس سنت پہ عمل کرے گا وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، جو اس سنت کو چھوڑے گا وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے۔ اسی کو دین کہا جاتا ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے اور اسی کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کے دین کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اور سنت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، پوری دنیا کے انسان اگر ایک سنت کو زندہ کرنے میں اپنی جانیں کھپا دیں تو اللہ کے ہاں یہ سودا سستا ہے۔ اور اگر مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، ساری دنیا کے انسان ایک سنت کو ختم کر دیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان سارے انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بھی سمجھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے ایک عمل کی قدر و قیمت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ اور اس کے خلاف بدعت ہے۔ کفر اور شرک کے بعد بدعت کی بہت زیادہ مذمت بھی کی گئی ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی گویا کہ اس انسان نے اسلام کو گرانے میں اس کا تعاون کیا ہے۔ بدعت بہت گھٹیا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت ہی زیادہ قابل نفرت عمل ہے۔ مسلمان کو بدعت سے ایسے بچنا چاہیے جیسے دنیا میں رہتے ہوئے انسان سانپ سے اور زہر سے بچتا ہے۔ اور پھر اگلی حدیث مبارکہ ہے کہ جہاں پہ ایک بدعت جاری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس بدعت کی نحوست کی وجہ سے وہاں سے ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں۔ سنت وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ سنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو۔ دین سنت کا نام ہے۔
دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کرنا چاہے اور وہاں پہ نبی کا طریقہ موجود نہ ہو. دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس سنت کو اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے. سنت سے محبت کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا